अस्सलाम वालेकुम। اردو کی فرسٹ آن لائن کلاس میں کلاس 10 کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ٹیچر مس نیر سلطانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سب سے پہلے ہماری کلاس ہے جس میں ہے اردو لازمی 9ویں اور 10ویں جماعت کے لیے۔ یہ کتاب جو ہے یہ کتاب میں ہمارے جو مضامین ہیں یہ 5 ہیں۔ اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد ہے امید کی خوشی، امید کی خوشی کے بعد قومی ہمدردی، رشتہ ناتا اور نظریہ پاکستان۔ اس کے بعد آپ دیکھیں افسانوی ادب میں ہے اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا، بوڑھی کاکی اور سیانہ بادشاہ۔ ڈرامہ یا مکالمے کے اوپر ہے ایک سبق شہید جو مرزا ادیب صاحب نے لکھا ہے۔ اس کے بعد خاکہ یا ابیتی ہے جو نام دیو مالی جسے مولوی عبدالحق بابا اردو صاحب نے لکھا ہے۔ اس کے بعد ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپنسری قدرت اللہ شہاب صاحب نے لکھا ہے۔ یہ طنز و مزاح پر مبنی ایک سبق آپ کے نصاب میں شامل ہے جس کا نام ہے اونٹ جو مرزا فرحت اللہ بیگ صاحب نے لکھا ہے۔ سفر نامہ یعنی آپ نے کوئی اگر سفر کیا ہو اس کی جو رودات لکھتے ہیں، ایسی ایک سفر نامہ بہت مشہور حکیم ہمدرد کے بانی حکیم محمد سعید صاحب نے لکھا ہے جو ہے کچھ ورق تاریخ سے۔ اب آپ دیکھیے حصہ نظم میں جو ہے وہ ہے حمد جو ہمارے نصاب میں شامل ہے مولانا محمد اسماعیل میٹھی صاحب کی۔ نعت ہے امیر منائی کی۔ برسات کا تماشا ایک نظم ہے جو لکھی ہے نذیر اکبر آبادی نے۔ دنیا اسلام شاعر مشرق علامہ محمد اقبال صاحب نے لکھی ہے۔ سر راہ شہادت ابو الاسر حفیظ جالندری صاحب نے لکھی ہے۔ گرمی کی شدت جو مرثیہ ہے اور مرثیہ نگاری کے بانی میر انیس نے لکھا ہے۔ جیوے جیوے پاکستان ملی نغمہ ہے جو کہ جمیل الدین عالی نے لکھا ہے۔ کرکٹ اور مشاعرہ مزاحیہ نظم مشہور شاعر دلاور فگار نے لکھی ہے۔ حصہ نظم میں غزلیات جو کہ اردو شاعری میں بہت اہمیت رکھتی ہیں اور اردو کے پہلے جو شاعر ہیں غزل گو ہیں، ان کی سب سے پہلی غزل ہے فقیرانہ آئے صدا کر چلے میر تقی میر صاحب کی شہنشاہ غزل کی۔ اس کے بعد خواجہ حیدر علی آتش کی دہن پر ہیں ان کے گماں کیسے کیسے۔ مرزا غالب کی غزل ہے ہر ایک بات پہ کہتے ہو تو کہ تو کیا ہے۔ بہادر شاہ ظفر کی غزل ہے لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں۔ پھر حسرت موہانی صاحب کی غزل ہے دعا میں کیوں ہو کر ہو ذکر مدعا کا۔ جگر مراد آبادی کی غزل ہے جب تک کہ انسان پاک تنیت ہی نہیں۔ پھر ادا جعفری صاحبہ کی غزل ہے ہونٹوں پر کبھی ان کے میرا نام ہی آئے۔ اب میں آپ کو پیپر پیٹرن بتاتی ہوں۔ اردو لازمی کا جو مضمون ہے اس کے کل نشانات یعنی کل نمبر جو ہیں وہ ہیں 75۔ حصہ الف جو کہ 15 MCQs یعنی کثیر الانتخابی سوالات پر مشتمل ہے 15 نمبر کا ہے۔ اس کے بعد آپ کا سبجیکٹو پیپر ہوتا ہے جو کہ حصہ ب مختصر سوالات کا، یہ 35 نمبر کا پیپر ہوتا ہے جس میں سوال و جواب 5 دیے جاتے ہیں جن میں سے 3 کرنے ہوتے ہیں اور یہ ہوتے ہیں 6 نمبر کے۔ سبق کا مرکزی خیال یا خلاصہ جو ہے وہ 5 نمبر کا ہوتا ہے، 2 دیے جاتے ہیں جس میں مصنف کا نام لکھا جاتا ہے، اس کے بارے میں مختصر تعارف دیا جاتا ہے اور کوئی جو دیے گئے سبق ہوتے ہیں ان میں سے کسی کا مرکزی خیال یا خلاصہ لکھنا ہوتا ہے، یہ 5 نمبر کا ہوتا ہے۔ اشعار کی تشریح 5 اشعار دیے جاتے ہیں جو غزلوں پہ مشتمل ہوتے ہیں اور ان میں سے کوئی 3 اشعار کی تشریح کرنی ہوتی ہے شاعر کے مختصر حوالے کے ساتھ، اور یہ اشعار کی تشریح جو ہے یہ ہوتی ہے 6 نمبر کی۔
5वां सवाल है खत या मरासला। चॉइस होती है, खत होते हैं ذاتی उस पर मुश्तमिल, लेकिन मरासला होता है जो कि आपको अखबार के किसी चीफ एडिटर के नाम लिखना होता है, और ये होता है 5 नंबर का। 6वां सवाल असनाफ़ सुखन की तारीफ। असनाफ़ सुखन मतलब हम, नात, मजमून, गज़ल, इनकी तारीफ होती है जो कि 2 दी जाती हैं, 2 करनी होती हैं, और इसमें जो है ये होता है आपका सवाल 4 नंबर का। सवाल नंबर 7 में जो है वो तारीफ होती है। सवाल नंबर 7 जो है वो तारीफ़ों पर मुश्तमिल है, ग्रामर की, जिसमें से मुख्तलिफ जो है कवायद की तारीफ़ें पूछी जाती हैं, मसलन मतला, मक्ता, काफिया, रदीफ, तशबीह, इस्तारा। उनमें से किसी 2 की तारीफ़ की जाती है और ये होती है 4 नंबर की। इसका बे जो है उसमें जुमले होते हैं, 3 जुमले बनाने होते हैं, 3 नंबर के होते हैं, और किसी सवाल का हिस्सा जीम में साबके लायके या वाहिद जमा पर मुश्तमिल होते हैं जो कि 2 होते हैं। हिस्सा जीम जो है वो है तफसीली जवाबात पे मुश्तमिल होता है जो कि 25 नंबर का होता है। इसमें पहला सवाल जो हमारे जो उसका सवाल नंबर 8 होता है, ये है सियाक़ व सबाक़ के हवाले से इक़्तिबास की तशरीह या जुमलों की तशरीह। इक़्तिबास कहते हैं उर्दू में पैराग्राफ को, और सियाक़ व सबाक़ कहते हैं उससे पहले का जो चैप्टर में दिया गया है और उसके बाद का पस मंज़र, और जो है रब्ते माक़ब्ल यानी जहाँ पे वो पैराग्राफ दिया गया है उससे पहले का पस मंज़र, और जहाँ से वो पैराग्राफ छोड़ा गया था रब्ते माक़ब्ल उसके हवाले के साथ और मुसन्निफ़ के हवाले के साथ उस पैराग्राफ की या इक़्तिबास की तशरीह की जाती है। और ये होता है हमारे पेपर में 6 नंबर का। इसमें चॉइस होती है या तो ये करें या जुमलों की तशरीह करें। वो मुख्तलिफ जुमले दिए जाते हैं जिसमें मुसन्निफ़ के हवाले के साथ की तशरीह की जाती है। सवाल नंबर 9 है बंद की तशरीह। किताब में मौजूद नज़्म में अशार की तशरीह जो है वो था सवाल नंबर 4, लेकिन जो मुख्तलिफ बंद होते हैं उनमें से कोई एक बंद दिया जाता है जिसकी तशरीह शायर के हवाले के साथ करनी होती है। ये 6 नंबर का होता है, लेकिन इसमें चॉइस होती है नए निसाब के मुताबिक, या तो ये करें या फिर किसी एक नज़्म का मरकज़ी ख़याल या खुलासा करें शायर के हवाले के साथ, और ये होता है 10 नंबर का। इसी सवाल नंबर 9 का न्यू इसके हिसाब से है पेपर पैटर्न में बे शोरा के हालाते ज़िंदगी, और ये हैं 5 नंबर के। हमने मुख्तलिफ शायरों के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे मशहूर शायर अल्लामा इक़बाल हैं, और जो है मीर तक़ी मीर हैं, मिर्ज़ा गालिब हैं, ख्वाजा हैदर अली आतिश हैं, उनके हालाते ज़िंदगी और शायराना ख़ुसूसियात। ये न्यू पैटर्न के हिसाब से जो है ये 5 नंबर का आपके अंदर शामिल है, और ये लाजमी जो है वो मजमून की हैसियत से, लाजमी क्वेश्चन की हैसियत से शामिल है, इसमें कोई चॉइस नहीं है। सवाल नंबर 10 मजमून, जो कि आप लोग हमेशा लिखते रहे हैं, और हमारे हिसाब में सबसे बड़े सबसे ज़्यादा नंबर के ये है, ये 8 नंबर का। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो मजमून की तरफ हम आते हैं। हमारा पहला जो टॉपिक है वो है अखलाक़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आज का हमारा टॉपिक है, और इसके मुसन्निफ़ हैं मशहूर अनासिर खुमसा में शामिल मशहूर मुहद्दिस, मशहूर आलिम मौलाना मोहम्मद शिबली नुमानी साहब। इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे, इनका तारुफ़ मुसन्निफ़, और इस सबक में पढ़ेंगे हम वज़ाहत सबक, सवाल व जवाब, खुलासा सबक और मरकज़ी ख़याल। सबसे पहले हम आते हैं तारुफ़ मुसन्निफ़ के बारे में। तारुफ़ मुसन्निफ़ में है, आप देखें मौलाना शिबली नुमानी का नाम, इनके सबक का नाम था अखलाक़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमारे निसाब में शामिल है। इसके बाद अगर हम देखते हैं मुसन्निफ़ का नाम, तो वो है मौलाना मोहम्मद शिबली नुमानी साहब। तारीख़ पैदाइश है
ان کی 1857 میں یہ پیدا ہوئے. میں یہ پیدا ہوئے اور جو ہے ان کی تاریخ وفات جو ہے وہ ہے 1914 میں ان کی وفات ہوئی. ان کے بارے میں کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے: گئے کر کے اتنا بڑا کام شبلی، بنے قوم کے حق میں انعام شبلی، حقیقت صداقت فصاحت بلاغت، بلے سب تو بنتا ہے ایک نام شبلی. شبلی نعمانی کا نام اردو ادب میں کسی تعارف کا محتاج نہیں. اردو کے عناصر خمسہ میں یہ شامل ہیں، یعنی وہ عناصر جن کے بغیر اردو ادب کی عمارت جو ہے وہ تعمیر نہیں کی جا سکتی. ان کا اصل نام محمد شبلی ہے. ان کا خطاب شمس العلماء یعنی علماء کا سورج. جائے پیدائش جہاں یہ پیدا ہوئے وہ انڈیا کا علاقہ ہے اعظم گڑھ، جہاں یہ پیدا ہوئے اور یہیں انہوں نے ابتدائی تعلیم بھی حاصل کی. تحریک علی گڑھ سے یہ بہت زیادہ متاثر تھے اور انہیں ملازمت بھی علی گڑھ اردو کالج میں جو ہے عربی کے استاد کی حیثیت سے ملی. حصول تعلیم کے لیے انہوں نے جہاں جہاں سفر کیے اس میں مصر، ترکی، روم اور شام کے علاقے جو ہے وہ شامل ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ انہیں جو ہے ترکی کے سلطان نے ان کی علمی قابلیت کی بنا پر انہیں تمغہ مجیدی کے لقب سے عطا کیا. ان کی تصانیف میں اگر ہم دیکھیں تو ان کی مشہور تصانیف ہیں المامون، جو کہ مشہور خلیفہ مامون الرشید کے اوپر لکھی گئی ہے. سیرت النعمان، نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے اوپر لکھی گئی ہے. الفاروق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیرت پہ لکھی گئی ہے. الغزالی، امام غزالی کی شخصیت پہ لکھی گئی ہے. مقالات شبلی، جو کہ ان کے مختلف مقالات ہیں اور ان کے اپنے نام پہ اس کتاب کا نام ہے مقالات شبلی. سوانح مولانا روم کی سوانح عمری انہوں نے لکھی ہے، لیکن ان کی جو وجہ شہرت بنی علامہ شبلی نعمانی کی وہ ان کی شہرۂ آفاق کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی، جو کہ 6 جلدوں پر مشتمل ہے. اور اس کی جلد اول اور جلد دونوں مولانا شبلی نعمانی صاحب نے لکھی ہے اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر مبنی ہے. اسی کتاب کی تصنیف کے دوران ہی مولانا شبلی نعمانی صاحب کا وفات ہو گئی اور انہوں نے ان کی باقی جو 4 جلدیں ہیں وہ ان کے مشہور شاگرد نے پوری کی. آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ سبق میں کیا کیا ہے. اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو خود اللہ تعالیٰ اس کا گواہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے مختلف مقامات پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی تعریف جو ہے وہ کی ہے. مثلا سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے پیغمبر خدا کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک مثال ہے، ایک نمونہ ہے اور اس پر ہم عمل کر کے اپنی زندگی کو بہتر طور پر گزار سکتے ہیں. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ گواہی دی، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے بڑے مرتبے پر فائز ہیں. اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں امہات المومنین کی آرا. کسی بھی شخص کے اخلاق کو اگر جانچنا ہو تو اس کے گھر والوں یا قریبی لوگوں کے بارے میں اس کے اخلاق کے بارے میں پوچھا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات جنہیں امہات المومنین کہا جاتا تھا، ان میں سے سب سے پہلی امہات المومنین یعنی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں 25 سال تک رہیں. وہ فرماتی ہیں
کہ خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی غمگین نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، مقروضوں کا بار اٹھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں کی اعانت کرتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں اور مصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے سب سے زیادہ اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا ہے، ان سے جب کسی شخص نے پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں، تو انہوں نے فرمایا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو کچھ بھی قرآن میں ہے وہ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ ایک اور موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کسی کو برا بھلا کہنے کی نہ تھی۔ آپ برائی کے بدلے میں برائی نہیں کرتے تھے، بلکہ درگزر کرتے تھے اور معاف فرما دیتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو اگر ہم دیکھیں تو ان کے قریبی لوگ، دوست، دشمن، سب کے سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ وہ لوگ بھی جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لائے، جب ان سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا جاتا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں وہ بھی گواہی دیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اتنے اعلیٰ تھے کہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے سب سے بہترین انسان بھیجا گیا ہے جس کی شخصیت تمہارے لیے نمونہ ہے کہ اگر تم اس کے اوپر عمل کرو گے، اس کی پیروی کرو گے تو راہ راست پا جاؤ گے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی سب سے زیادہ کسی چیز کو پوائنٹ آؤٹ کریں، اس کو نقطہ نظر کو سامنے رکھے، تو سب سے پہلے اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتا ہے۔ اور یہ جو سبق ہے یہ بھی شبلی نعمانی کی کتاب سیرت النبی سے ہی اقتباس ہے، جو ان کی شہرہ آفاق کتاب ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق ایسا تھا کہ دوست، دشمن، سب کے سب اس کے معترف تھے۔ حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ ایک نابینا صحابی تھے کہ جب ان سے کہا گیا، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میری بینائی میں فرق آ گیا ہے اور میں مسجد کی طرف نہیں آ سکتا ہوں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں تو میں کسی دن میرے گھر پہ آ کے کسی جگہ پہ نماز ادا کر لیں تو اس جگہ کو میں سجدہ گاہ بنا لوں گا اور میں وہاں نماز پڑھ لیا کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں جا کے نماز ادا کی۔ اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا اچھی طرح اندازہ ہوتا ہے۔ ایک دوسرے صحابی حضرت ابو شعیب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ انصار مدینہ میں سے تھے، ان صحابی کے غلام کی بازار میں گوشت کی ایک دکان تھی۔ ایک دن وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے حلقے میں تشریف فرما تھے اور چہرے سے بھوک کا اثر پیدا ہوتا تھا۔ ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر غلام سے کہا کہ 5 آدمیوں کا کھانا تیار کرو۔ کھانا تیار ہو چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قدم رنجہ فرمائے۔ کل 5 آدمی تھے، راہ میں ایک اور شخص ساتھ ہو لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو شعیب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ شخص بغیر کسی کہے ساتھ ہو لیا ہے، تم اجازت دو تو یہ بھی ساتھ آ جائے ورنہ رخصت کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بھی آپ اپنے ساتھ لے آئیں۔ اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کا اچھی طرح اندازہ ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر معاملے میں اخلاق پہ کتنا زیادہ زور دیا کرتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ
جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آغوش تربیت میں انہوں نے پرورش پائی اور 23 برس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ ایک مرتبہ ان کے صاحبزادے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی بابت ان سے اپنے والد صاحب سے سوال کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ خندہ جبین، نرم خو اور مہربان طبع تھے، سخت مزاج اور تنگ دل بالکل بھی نہ تھے۔ کوئی برا کلمہ آپ کے منہ سے کبھی ادا نہیں ہوتا تھا۔ عیب جو اور تنگ گیر نہ تھے۔ اپنے نفس سے 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل جدا کر رکھی تھیں: بحث و مباحثہ، ضرورت سے زیادہ بات کرنا اور جو بات مطلب کی نہ ہو اس میں بیچ میں پڑنا۔ دوسروں کے متعلق بھی 3 باتوں سے پرہیز کرتے تھے: کسی کو برا بھلا نہیں کہتے تھے، کسی کی عیب گیری نہیں کرتے تھے، کسی کے اندرونی حالات کی ٹو میں نہیں رہتے تھے، وہی باتیں کرتے تھے جن سے کسی کو کوئی فائدہ پہنچے۔ کوئی دوسرا بات کرتا تو جب تک وہ بات ختم نہ کر لیتا چپ کر کے سنا کرتے تھے۔ دوسروں کے منہ سے اپنی تعریف سننا انہیں بالکل پسند نہیں تھا۔ نہایت فصیح، فیاض، رازگو، سچ کہنے والے، نہایت نرم طبع تھے اور نہایت خوش صحبت تھے۔ ایک دفعہ اگر کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیتا تھا تو ان سے مروب ہو جایا کرتا تھا، لیکن جیسے جیسے آشنا ہوتا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے لگتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا اس سے زیادہ اندازہ کیا لگایا جا سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عرب کے وہ لوگ بھی اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے کہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانی دشمن تھے، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مسلمانوں پر عرصہ حیات انتہائی تنگ کر رکھا تھا، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 سال تک شیب ابی طالب میں محصور رہنا پڑا۔ اس محصوری کی حالت میں، انتہائی قسم پرسی کی حالت میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر و ضبط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 سال تک ان کی زیادتیاں برداشت کرتے رہے، اور جب انہیں ہجرت کا حکم ہوا اس وقت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فکر تھی تو اس بات کی کہ کفار مدینہ کی امانتیں ان کے پاس رکھی ہوئی ہیں، ان کی امانتیں واپس کر کے جو ہے انہیں جانا ہے، لیکن کیونکہ ہجرت کا حکم ہو چکا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جگہ پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو جو ہے وہ لٹا دیا اور کہا کہ میرے بستر پہ سو جاؤ، صبح ان لوگوں کی امانتیں واپس کر کے میرے پاس مدینہ چلے آنا۔ یعنی وہ لوگ جو کہ ان کے خون کے پیاسے تھے، ان کے گھر کے باہر انہیں مارنے کے لیے در پہ تھے، لیکن اخلاق کی اس سے بڑی مثال کیا ہوگی کہ اس وقت بھی اس پیکر انسانیت اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی امانتیں واپس کرنے کا جو ہے وہ فکر تھی۔ ہجرت مدینہ کے 8 سال بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس ایک فاتح کی حیثیت سے مدینہ منورہ واپس آئے، تب جو ہے ان لوگوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا۔ اس میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر عرصہ زندگی تنگ کر دیا تھا، وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے انہیں ایذا پہنچائی تھی، وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے مسلمانوں کے یا ان کے دوستوں کے کی شہادت کے وجہ بنے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ شریف بھائی اور شریف بھتیجے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ ساری دنیا میں اس سے زیادہ اخلاق کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ آج تک مغربی دنیا بھی
اس بات کی جو ہے وہ گواہ ہے، اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق مسلمانوں کے ساتھ اور غیر مسلموں کے ساتھ، دوست ہوں دشمن ہوں، بچے ہوں بڑے ہوں، سب کے ساتھ بے انتہا اعلیٰ تھے۔ دنیا میں اخلاق کی ان سے اچھی مثال کہیں نہیں۔ بچوں کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دستور تھا کہ اگر راستے میں کوئی بچہ انہیں مل جاتا تھا تو اسے اپنی سواری میں سوار کر لیا کرتے تھے، سلام میں ہمیشہ پہل کیا کرتے تھے۔ جب بھی کوئی موسم کا نیا پھل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا تو محفل میں جو سب سے چھوٹا بچہ ہوتا تھا اسے وہ پیش کیا کرتے تھے کہ یہ پھل جو ہے اسے دے دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی سے گفتگو فرماتے تھے تو بہت ہی ٹھہر ٹھہر کر اور نرم لہجے میں گفتگو فرماتے تھے تاکہ مخاطب کو ایک ایک بات ذہن نشین ہو جائے۔ اور اگر کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں میں سرگوشی کرنا چاہتا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کان مبارک کو اس شخص کے چہرے کے قریب کر لیا کرتے تھے اور اس وقت تک دور نہ کرتے تھے جب تک کہ وہ خود دور نہ کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لہجہ ہمیشہ نرم ہوتا تھا، ٹھہر ٹھہر کے کرتے تھے گفتگو تاکہ مخاطب ان کی بات اچھی طرح سے سمجھ سکے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس سبق کے الفاظ معنی۔ نمبر 1 ہے الفاظ معنی میں سب سے پہلے ہے زوجیت۔ زوجیت کے معنی ہے نکاح میں رہنا۔ زوجیت کا لفظ زوج سے نکلا ہے جس کے معنی ہے جوڑا۔ جب زوجیت کہا جاتا ہے اس کا مقصد ہے نکاح میں رہنا۔ نمبر 2 مقروض۔ مقروض کا لفظ قرض سے نکلا ہے اور لفظ مقروض کے معنی اگر دیکھا جائے جس پر کوئی قرض ہو۔ نمبر 3 بار۔ اردو میں بار کہا جاتا ہے بوجھ کو۔ نمبر 4 اعانت۔ اعانت کا مطلب ہوتا ہے کسی کی مدد کرنا۔ نمبر 5 ضیافت۔ ضیافت کا مطلب ہے دعوت دینا۔ نمبر 6 امہات المومنین۔ امہات المومنین جمع ہے ام المومنین کی۔ ام کہتے ہیں ماں کو اور مومنین کہتے ہیں مسلمان لوگوں کو۔ امہات المومنین یعنی مومنوں کی مائیں۔ یہ امہات المومنین یا مسلمانوں کی مائیں جو ہیں وہ کہا جاتا ہے ازواج مطہرات کو جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب ازواج مطہرات ام المومنین ہیں اور مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ اوصاف۔ اوصاف کا لفظ صفت سے نکلا ہے اور اس کے معنی ہیں خوبیاں۔ نمبر 8 ہے خندہ۔ خندہ کا معنی ہے ہنسمکھ یا اچھی طرح سے۔ نمبر 9 ہے نسبت۔ نسبت کہتے ہیں کسی چیز کے تعلق کو۔ اچھا، آپ کو اس میں
ہوم ورک کیا کرنا ہے؟ ہوم ورک یعنی تفویض کار جو آپ کو دیا جا رہا ہے وہ ہے مشق میں دیے گئے سوال نمبر 1 سے لے کے سوال نمبر 5 کے جوابات اپنی کاپی میں آپ کو کرنے ہیں، اور نئے الفاظ کے معنی پیچھے کتاب میں دی گئی فرہنگ سے دیکھ کر کاپی میں تحریر کرنے ہیں۔ جو ہم نے سبق پڑھا ہے اس میں ہے، آپ کو میں امید کرتی ہوں اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب آپ کو اس سبق کے خلاصے کی تیاری کرنی ہے۔ خلاصہ کسے کہتے ہیں؟ خلاصہ کہتے ہیں سمری کرنا، کسی بھی سبق کے اہم نکات اس کو اس طرح سے لکھنا کہ سبق پورا واضح ہو جائے، کیونکہ اب آپ لوگ جماعت تہم میں آ گئے ہیں اور آپ لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ خلاصہ خود لکھ سکیں، اس لیے میں آپ کو صرف اس کے اشارات دے رہی ہوں۔ اس میں سے پہلا اشارہ ہے اس سبق کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق ساری دنیا کے لیے مثالی ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق رہتی دنیا تک کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ جب سے دنیا بنی ہے جتنے بھی پیغمبر آئے اپنی اپنی مخصوص لوگوں کے لیے آئے تھے، لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالمگیریت اور ابدیت کے لیے تھے۔ ان کی پیغمبری، ان کی اخلاق تمام دنیا کے لیے تھے اور رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے مثالی تھے۔ دوسرا ہے اپنے پرائے، دوست دشمن سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی گواہی دیتے ہیں۔ اپنے پرائے ہم نے ڈسکس کیا تھا، امہات المومنین کی آرا کی پہ بات کی تھی، ہم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول پڑھا تھا، ہم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اقوال پڑھے تھے، ہم نے اس طریقے سے اپنے پراؤں کے بارے میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ کفار مدینہ کا آپ کے بارے میں کیا تھا، دوست ان کے بارے میں کیا آرا رکھتے تھے، اور دشمنوں کا ان کے بارے میں کیا وہ تھا نظریہ تھا، اور وہ سب کے سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو گواہی دیتے ہیں۔ یہ ہے آپ کے خلاصے کا دوسرا نقطہ۔ تیسرا نقطہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثالی زندگی ہم سب کے سامنے ہے۔ مثالی زندگی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی گواہی دی ہے، جو میں نے آپ کو شروع سبق میں بتایا تھا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مسلمانوں کے لیے نمونہ ہے۔ تو یہ مثالی زندگی یعنی ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے وہ مثال ہیں کہ ہمیں انہیں پہ عمل پیرا ہو گئے تو ہماری زندگی کامیاب ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی فرمایا تھا کہ میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑا جا رہا ہوں دنیا سے جاتے ہوئے، اگر تم نے اسے پابندی سے پکڑ لیا تو کبھی جو ہے وہ ناکام نہیں ہوگے، ایک قرآن اور دوسری میری سنت۔ تو یہ سنت ہی ہمارے لیے مثالی زندگی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے بولتے تھے، کیسے چلتے تھے، کیسے کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے، کیا ان کا اخلاق تھا، کیسا ان کے ساتھ رویہ تھا، اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے تھے، اپنے دوستوں کے ساتھ کیسے تھے، اپنے صحابہ کرام کے ساتھ کیسے تھے، ایک استاد کی حیثیت سے ان کا کیا مقام تھا، ایک حکمران کی حیثیت سے وہ کیسے تھے، ایک عوام کی حیثیت سے وہ کیسے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگر اخلاق کو دیکھیں، ان کی سیرت کو دیکھیں، تو پوری زندگی ان کی مثالی زندگی بنتی ہے۔ مکے میں تھے، عوام کی حیثیت سے تھے، مدینہ چلے گئے، حکمران کی حیثیت سے آ گئے۔ ایک بیٹے کی حیثیت سے دیکھا جائے تو حلیمہ سعدیہ کے ساتھ ان کا رویہ دیکھا جائے گا، اگر بھائی کی حیثیت سے دیکھا جائے تو شیمہ بنت حلیمہ کے ساتھ جو ہے ان کا رویہ دیکھا جائے گا۔ باپ کی حیثیت سے دیکھا جائے تو ایک شفیق ترین باپ تھے کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی تشریف لاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرط محبت سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر مبارک جو ہے انہیں دے دیا کرتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثالی زندگی ہم سب کے سامنے پیش ہے،
اور اگر ہم نے یہ مثالی زندگی اپنا لی تو دنیا جنت بن جائے گی۔ اگلا اشارہ امہات المومنین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی گواہی دیتی ہیں۔ کسی بھی شخص کے اخلاق کی گواہی سب سے زیادہ ان کے اہل خانہ دے سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں سب سے زیادہ عمدہ اخلاق سے اپنے گھر والوں کے ساتھ پیش آتا ہوں۔ تو یہ اخلاق کی گواہی امہات المومنین بھی دیتی ہیں۔ اگلا نقطہ ہے خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کرام کے اقوال بھی ہمارے سامنے ہیں۔ خلفائے راشدین یعنی وہ چاروں خلفاء جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یکے بعد دیگرے خلافت کے عہدے پر فائز ہوئے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ اور دیگر صحابہ کرام جن کے اقوال ہم نے ابھی جو ہے لیکچر کے دوران ڈسکس کیے۔ تو یہ تمام صحابہ کرام کے اقوال ہمارے سامنے ہیں اور وہ سب کے سب جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی گواہی دیتے ہیں۔ اگلا نقطہ ہے غلام اور آقا سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے معترف ہیں۔ غلام کہتے ہیں جو ان کے کنٹرول میں ہوں۔ اگر کوئی غلام اخلاق کی گواہی دے تو اس شخص کا اخلاق کتنے اچھے پیمانے پر ہوتا ہے۔ غلامی کا تصور تو خیر اب اسلام نے ختم کر دیا، لیکن اس زمانے میں غلاموں کا تصور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلام اور آقا سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معترف تھے، یعنی ان کے اخلاق کی دعوت تعریف کیا کرتے تھے، ان کے اخلاق کے بارے میں بتایا کرتے تھے۔ اب ہم کرتے ہیں مرکزی خیال کی تیاری۔ مرکزی خیال یعنی سینٹرل آئیڈیا، اس کے بھی نکات میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اس میں نمبر 1 ہے انسان اس دنیا میں اشرف المخلوقات کے درجے پر فائز ہے۔ دیکھیے جب ہم سبق پڑھ رہے ہیں تو سبق کا نظریہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو اس سبق کا مقصد کیا ہے؟ اشرف المخلوقات یعنی انسان اس دنیا میں اشرف المخلوقات کے درجے پر فائز ہوا ہے۔ اس اشرف المخلوقات کو بتانا ہے کہ اس کو کیوں اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے، اس کو یہ درجہ کیوں دیا گیا ہے آخر۔ دوسرا مقصد کیا تھا ان کا مصنف کا یہ سبق لکھنے کا؟ دوسرا سبق ہے انسان کی سیرت و کردار کو مثالی ہونا ضروری ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و کردار عملی نمونہ ہے۔ تو اس سبق کو پڑھانے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ نمبر 1 انسان اس دنیا میں اشرف المخلوقات کے درجے پر فائز ہے۔ نمبر 2 اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو مثالی بنانا ہے اس کی سیرت و کردار کو۔
تیسرا مقصد کیا ہے مصنف کا اس سبق لکھنے کا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش کردہ اخلاق، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اخلاق پیش کیے، ان کے پیش کردہ اخلاق انسان کے اعلیٰ کردار اور شخصیت کے لیے مثالی ہیں، کہ اگر اس پر عمل کریں گے تو انسان کی شخصیت مثالی بھی ہوگی اور مکمل بھی ہوگی۔ اگلا نقطہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی تعلیمات ہر انسان تک پہنچنی بھی ضروری ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہم تک پہنچی ہے، ایک امت مسلمہ کی حیثیت سے یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو دوسروں تک پہنچائیں، جسے نہیں معلوم ہے اس تک پہنچائیں، کیونکہ امت مسلمہ اسی لیے جو ہے وہ بہترین امت ہے، کیونکہ وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کرتی ہے، یعنی نیکی کا حکم دیتی ہے اور برائیوں سے روکتی ہے۔ ہمارا تفویض کار یعنی ہوم ورک جو ہے اس سبق کا، دیے گئے جو ہم نے اشارات دیے تھے خلاصے اور مرکزی خیال کی مدد سے آپ کو سبق اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلاصہ خود تیار کرنا ہے، اور اس سبق کا مرکزی خیال بھی اپنے الفاظ میں تحریر کرنا ہے۔ امید کرتی ہوں بیٹا کہ آج آپ لوگوں کو سب کچھ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی اور بات جو رہ گئی ہے تو وہ آپ لوگ مجھ سے ڈسکس کر لیں۔ ویٹ کر